اور اللہ رب العزت کے خاص دنوں میں سے ایک آج ایک خاص دن ہے جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ یعنی آج کے دن 10 ذی الحج سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے، یعنی جتنے بھی ایام ہیں وہ سارے دنوں میں سب سے فضیلت کا حامل دن آج کا دن ہے، یوم عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، باقی سال کے ہر رات کو اور رات کے پچھلے پہر کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، یا مخصوص راتیں ہیں، شبان المعظم کی رات ہو گئی، شب برات کی رات ہو گئی، یا معراج النبی کی رات ہو گئی، یا 27ویں کی شب ہو گئی، اللہ رب العزت اس شام کے آتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمانے کے لیے، ان کی صدائیں اور پکاریں سننے کے لیے۔ مگر سارے دنوں میں سے یہ ایک دن ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اس کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اہل زمین کے ساتھ اہل سماء آسمان والے وہ فخر کرتے ہیں۔ اور وہ فرماتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد غبار آلود ہوئے، دودھ کھاتے ہوئے دور دراز کے رستوں سے آئے ہیں اور وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزاد اللہ رب العزت اس کا پروانہ نہیں جاری کرتا۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو امام ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور اب خود اندازہ لگائیں کہ اس آج کے اس دن کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور آج کا دن کیونکہ مخصوص ہے ایک خاص عمل کے ساتھ، تو جس کو آج ہم عرف عام میں قربانی کا نام دیتے ہیں، اور اس قربانی کے 6 حروف ہیں، اور ان 6 حروف میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے، اور لفظ قربانی کے 6 حروف کا پیغام، اور اس کے بعد میں آج ایک نئے پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج تک ہم عید الاضحیٰ کی فضیلت اور اہمیت، ماہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فضائل اور مناقب آج تک سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، مگر آج کے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر میرے دل نے چاہا کہ کوئی ایک ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جس سے ہمیں واضح انداز میں پیغام مل سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور سنت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری،
تو میں نے آج کے اس موضوع کا جو عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حقوق اولاد، اولاد کے حقوق۔ ہم پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جو لفظ قربانی ہے، آج اللہ رب العزت نے جن کو یہ استطاعت اور طاقت اور ہمت عطا کی ہے، اور آج وہ اللہ کے حضور اپنا مال خرچ کر کے جو جانور انہوں نے خریدا ہے اس کو اس کے حضور قربان کرنے والے ہیں۔ اس عید نماز کے بعد لفظ قربانی میں 6 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ قاف ہے۔ کیا ہے؟ سب بولیے، قاف ہے۔ اور اس کا پیغام یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ آج کا دن قربانی ہے، کہ انسان آج کے دن اپنے محبوب ترین شے کو قربان کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ محبوب ترین کون سی شے ہے؟ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی نظر میں سب سے اہم ترین جو چیز تھی ان کی نظر میں وہ ان کی اولاد تھی، جو 80 سال کے انتظار کے بعد، صبر کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی، اور اس طویل عرصے کے بعد عطا ہونے والی نعمت کو قربان کرنا اس کے حضور بتائیں اس سے بڑی بھی کوئی اہمیت کی حامل کوئی چیز ہو سکتی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو قربان کر دے اور ارادہ کر لے اللہ رب العزت کے حکم پر۔ تو آج کے اس دور میں اگر تو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیتے تو آج تک اور قیامت تک ہر والد اپنے بیٹوں کو ذبح کرتا اس دن، مگر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر، اپنے جذبات اور خواہشات کی قربانی دے کر ہماری رہتی دنیا تک نسلوں کو بچا دیا۔ اور آج کے اس دور میں ہمارے نظر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے نظریے کے مطابق کون سی شے ہے جو اہم ہے؟ وہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے، وہ مال و دولت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ مال ہر ایک کو عزیز ہے، پیسہ ہر ایک کو عزیز ہے، مگر انسان اپنی اس محنت کر کے جو مال و دولت اس نے اکٹھی کی، مشقت کر کے، وہ اس کو بڑا عظیم تھا، مگر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے وہ مال خرچ کیا اور جانور خریدا اور اللہ کی راہ میں قربان آج کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو لفظ کاف ہمیں قرب الہی کا پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تم اپنی محبوب ترین آج کے دن شے خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تو اللہ رب العزت تجھے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے، جو دوسرا لفظ ہے قربانی کا، وہ رے ہے، را۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ تیسرا لفظ یہ ہے با، کہ قربانی کے عمل میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ قربانی کے عمل میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اور جو قربانی کرتے ہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا مال چلا گیا اس کے ذریعے، کبھی محسوس ہوا؟ بلکہ انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور کبھی رزق میں کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر قربانی کے گوشت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔
سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، مگر جب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو بتائیں اس میں کتنی لذت اور کتنی برکت ہوتی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو با کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جب تم اللہ کے حضور جانور قربان کرتے ہو تو قربانی کے بعد اس کے 3 حصے کرتے ہو، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ تو تب بھی اس گوشت میں کمی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی اتنی برکت ہوتی ہے۔ اور جو چوتھا لفظ ہے وہ الف ہے، اور اس سے مراد کہ قربانی کرنے سے انسان کے دل کے اندر اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اثار کیا ہے کہ دوسروں پر اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، کہ گوشت میں رکھ سکتا تھا سارا، مگر میرے ساتھ والے پڑوسی بھوکے تھے، وہ قربانی نہ کر سکے، غریب ہیں، کچھ مسکین ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں، مگر سارا گوشت رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے دوسروں کا احساس ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل انسان کو اثار کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر دوسروں کی خواہشات کو مقدم رکھنے کا جذبہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے را کے بعد وہ نون آتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، صرف پہنچتا ہے تو تمہاری نیت اور تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا لازم ہے۔ یہ نون، لفظ نون کا پیغام ہے کہ لوگوں قربانی کرو، مگر ریاکاری سے بچ کر کرو، دکھاوے سے بچ کر کرو، اپنی نیت کو پاک کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جاؤ گے، اور یہ عمل تمہارا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ پھر آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا، اس سے مراد اور اس کا پیغام یہ ہے کہ قربانی کے پیچھے یقین ہونا چاہیے کہ جب انسان اپنا مال خرچ کر کے جانور خریدتا ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی کمی کجی ہو سکتی ہے، رہ جاتی ہوگی، قربانی کے عمل میں بھی رہ جاتی ہوگی، مگر انسان کو اپنے رب پر اتنا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ مولا جو کچھ کر سکتا تھا، گناہگار ہو، سیاکار ہو، حقیر ہو، مگر جو کچھ تھا پیش کر رہا ہوں مولا، مجھے یقین ہے تیری ذات پر تو میرے اس حقیر اور چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے گا، تو قبول کرنے والا ہے۔ اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پورے یقین اور اطاعت سے فرمایا تھا کہ ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جو جملے کہے تو ایسے کہہ دیے تھے؟ نہیں، ان کو اپنے رب پر یقین تھا، اپنے رب پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، اور آپ کی سیرت کے چند گوشے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ڈکلیئر کیا، اپنا دوست۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنا دوست کیوں بنایا؟
اس لیے بنایا، ان کی قربانی کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کی جدوجہد کو دیکھا، ان کے یقین کو دیکھا، ان کے اصرار کو دیکھا، ان کے صبر کو دیکھا، ان کی استقامت کو دیکھا، اور پھر ان کی ساری زندگی ایز اے والد جو انہوں نے تربیت کی اپنی اولاد کی اور امت کی آنے تک قیامت تک کے لیے، یہ اس کا صلہ اللہ رب العزت نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور سب سے پہلا جو سیرت کا پہلو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے کردار سے جو ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے اور والدین پر یہ لازم ہے کہ جب شادی ہو جائے بچے اور بچی کی، تو ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اولاد کی تمنا کریں تو اولاد مانگے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یوں مانگے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ رب ھب لی من الصالحین، کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد کی نعمت عطا کر، مگر نیک اور صالح عطا کر، نیک اور صالح عطا کر۔ یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ اگر رب سے اسے مانگنا ہے تو نیک اور صالح مانگو، نیک اور صالح مانگو۔ اور جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد کی دنیاوی کامیابی کی دعا نہیں کی۔ میں مختلف پہلو صرف سیرت کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل عمل کر سکیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی کامیابی ہی نہیں مانگی تو ساتھ ان کے ایمان کا تحفظ بھی مانگا اور فکر آخرت کی سلامتی بھی مانگی۔ آپ ہر روز پنجگانہ نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اس کو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے ہر نماز میں یہ دعا بنا دی اور اس کو جاری کر دیا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے والدین کو کہ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بھی بنائے، دیندار بھی بنائے اور ان کے اخلاق اور کردار کی تربیت بھی کرے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صرف سکول، کالج، یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے، سب سے بڑھ کر ذمہ داری والدین کی اپنی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو والدین سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے متعلق، بتاؤ کہ تجھے یہ نعمت عطا کی تھی، میری امانت تھی اور نعمت تھی اور تجھے عطا کی۔ اور اولاد رزق بھی ہے، رزق خالی پیسہ نہیں ہوتا، اولاد، اچھی اولاد کا مل جانا بھی رزق ہے۔ تو اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا والدین سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی ایک عملی تربیت کے طور پر پیش کی امت مسلمہ کے سامنے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا اور سکھایا کہ بیٹے جب حکم الہی آ جائے یا دین کا کوئی ایسا عمل آ جائے تو اس پر اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ جوان تھے تو جوانی تک جو آپ نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، تو یہ اس کا صلہ تھا کہ جب حکم آیا
تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آج کی اولاد، کیا آج کا والد اگر اپنی اولاد سے کہے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، تو بیٹا آگے سے سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پوچھتا ہے، اس کی تفتیش کرتا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ جب حق کا اور دین کا معاملہ آ جائے تو اولاد زبان درازی نہ کرے بلکہ والدین کو فرما برداری کرے۔ اور اس منظر میں بھی اور اس حصے میں بھی والدین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے اور ان کو فرما بردار بنایا جائے۔ اور پھر ایک اور سیرت کا پہلو ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے اولاد کے متعلق، کہ جب اولاد کی نعمت مل گئی تو یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کا نام بھی اچھا رکھا جائے، ان کا نام بھی اچھا رکھا جائے۔ اور ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ رواج نہیں ہے، ہم ناموں پر ریسرچ نہیں کرتے، علماء سے رائے نہیں لیتے، بس جو اچھا لگا رکھ دیتے ہیں، اس کے معنی کی طرف نہیں جاتے الا ماشاءاللہ کے علاوہ۔ اور بعد میں کیا کرتے ہیں کہ اس نام سے ساری زندگی اپنے اولادوں کو پکارتے ہیں۔ اگر اس نام کا معنی درست نہیں ہے، جو معنی ہوگا اس کی سیرت اور کردار کا وہ حصہ بنتا چلا جائے گا، بچے کی نیچر ویسے ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو اگر اچھے نام ہے تو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جانا چاہیے، اور اب ان کے برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ہم برے نام رکھتے ہیں، پھر ان برے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، پھر بعد میں شکوے کرتے ہیں کہ میرا بچہ نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا، جذباتی ہے، ضدی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نام ایسے رکھ رکھے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں اپنی سیرت سے، اپنی سنت سے یہ بھی پیغام دیا کہ جب اولاد مل جائے تو اس کا نام بھی اچھا رکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام اسماعیل رکھا۔ تو اسماعیل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، 80 سال کے بعد ان کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا۔ کتنا پیارا نام رکھا۔ پھر اسی طرح ایک اور پہلو گوشہ آپ کی سیرت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اس پر زور دے رہے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیں تو، کہ انہوں نے اولاد کو توحید کا سبق دیا، نماز کا سبق دیا، دین پر قائم رہنے کے لیے تعلیم دی۔ اور پھر ایک اور گوشہ جس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے سورۃ صفات میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد سے مخاطب ہوتے ہیں تو بڑی محبت اور شفقت سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کا انداز قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس سے میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو جب بلائیں تو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں۔ یہ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت ہے، اور اس کا اجر ملتا ہے اور پھر اس کی برکات نصیب ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا جو مظہر امت مسلمہ کے سامنے رکھا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربانی، صبر اور اصرار کا سبق دینا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کے لیے دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہیں نمازی بنانا، انہیں صادق بنانا، ایماندار بنانا، انہیں سچائی کا عادی بنانا، ان کی شخصیت اچھی کرنا، اچھا مسلمان بنانا، اچھا انسان بنانا، ان کے کردار کو ڈیولپ کرنا۔
تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جہاں پر وہ 24 گھنٹوں میں سے جتنا ٹائم 2 3 4 5 6 گھنٹے جب اولاد کے پاس آتے ہیں تو موبائل کی جان چھوڑ دینی چاہیے ہمیں. ہم سب شامل ہیں اس میں. ہم سارا وقت موبائل میں دیتے ہیں جب فارغ ہو. تو بچے جب شور کریں کھیلیں اور ان کو توجہ نہ مل رہی ہو تو وہ کیا کریں گے؟ شور کریں گے, شرارتیں کریں گے. تو ہم پھر ڈانٹیں گے, ماریں گے, وہ ضدی ہوں گے, ان کی برداشت ختم ہوگی. ان کی تربیت کس طرف جا رہی ہے؟ یہ قصور ہمارا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں اپنی سیرت سے کہ اپنی اولادوں کو ٹائم دیا کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, ان کو اچھی باتیں سکھایا کرو, اچھے کردار ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم دیا کرو. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت جو ہمارے سامنے آتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے نیک دعائیں بھی کرتے تھے, اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 128. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو, میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی توحید کے لیے جدوجہد کی اور یہی سبق اپنی نسلوں کو دیا اور ان کے ایمان کا تحفظ کیا, اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ مولا, اور اس کو بھی قرآن نے اپنا حصہ بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا کہ دعا مانگ رہے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یعنی اولاد کو گمراہی سے بچانا اور ان کو برے رستے سے بچانا اور اللہ کے حضور دعا کرنا, یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں قربانی کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنا بیٹا قربان کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ دین اسلام کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے, اپنی خواہشات کی کیسے قربانی دی جاتی ہے, اور اثار کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر دوسری ذات کو ترجیح دی جائے. اور پھر یہاں تک نہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ایک اور سنت اور سیرت کا جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے پورے شہر اور اپنی آبادی کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اس قبیلے کو, اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے, اور اس کی نسلوں کو مولا سلامت رکھ اور ان کو رزق کی فراوانی عطا کر دے. صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے بھی دعا مانگی. یہ ایک باپ کا ویژن ہونا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے اور ان کے دین کے تحفظ کے لیے. اور پھر ایک اور سنت کا پہلو, 7:30 بجے انشاءاللہ کھڑی کر دیں گے نماز ہم, ایک اور پہلو سنت کا اور سیرت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کا حکم آیا تو اس میں جو ہمیں آپ کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے کہ باپ ہو کر اللہ کا نبی ہے, وہ اپنے بیٹے سے مشاورت کر رہا ہے, اپنے بیٹے سے مشاورت کر رہا ہے, نبی ہے. اگر چاہتے تو حکم صادر کر دیتے, بیٹا حکم آیا ہے ذبح کرنا ہے تو چلو. تو بیٹا تو صابر تھا, صالحین میں سے تھا, متقی تھا, نیک تھا, تو وہ جسارت نہ کرتا, عمل کر لیتا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے والدین کے لیے یہ پیغام اور اپنی سنت بنا کے چھوڑ دیا کہ اے جتنے بھی والدین ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی ایسا گھر میں رشتہ داروں میں فیملی میٹر آ جائے تو اپنے اولاد سے مشاورت ضرور کیا کرو.
اور گھر کے ہر جو بھی بڑا ڈیسیژن لینے چاہو تو اس ڈیسیژن کے لیے اپنی اولاد سے مشاورت ضرور کیا کرو. اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اولاد کی 3 تربیت کے 3 سٹیپ بیان کیے ہیں والدین کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو ان کی ماں کی گود سے لے کر 7 سال تک جب تک نماز فرض نہیں ہوتی تو والدین کو چاہیے ان کا غلام بن کے رہے, ان کو مارے نہ, ان سے محبت کرے, نرمی سے پیش آئے, شفقت کے ساتھ ان کا غلام بن کے رہے. اور جب نماز فرض ہو جائے 7 سال کا ہو جائے, اللہ کا حکم اس پر جب فرض ہو جائے نماز کا, تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک اس اولاد کو والدین اپنا غلام بنا لے. یہ وہ 7 سال ہے جو بنانا چاہتے ہیں, یہ عمر ہے اگلی 7 سال سے 14 سال کی, جو ڈالنا چاہتے ہیں, جو بنانا چاہتے ہیں, جیسا بنانا چاہتے ہیں, اس وقت میں محنت کر لے. والدین اپنا غلام بنا کے رکھے, یہ نہ کہیں ابھی چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. 14 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے, پھر وہ آپ کا کہنا نہیں مانے گا. جب ہڈی سخت ہو جائے یا وہ تنا سخت ہو جائے پودا اس کی ٹہنی, تو پھر وہ مڑتی نہیں ہے. جب اس کو تھوڑا سا موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے. 14 سال تک مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کر لو, اور 14 سال کے بعد کیونکہ وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو تب اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لو, پھر ہر کام میں ان کے ساتھ مشاورت کیا کرو. یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا. یہ وہ سیرت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اپنے بیٹے کو بلا کر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان سے مشاورت کر رہے ہیں, جذبات کے اندر نہیں. اور آج ہمارا رویہ اپنی اولادوں کے ساتھ کیسا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں. چھوٹی سی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی بنیاد پر اپنے گھر کو بسایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ ہجرت اور وہاں پر بھیجا, وہاں پر چھوڑ کر آئے جہاں پر اللہ رب العزت کا گھر بسایا, جہاں سے دین اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی. اور پھر جو آخری پیغام ملتا ہے, سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں, اس کے لیے وقت چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی انشاءاللہ جو حصہ رہ جائے گا سیرت کا اس کو بیان کریں گے. پھر آپ نے کردار کی پختگی کے لیے امت مسلمہ کے والدین کو اور ان کی اولادوں کے لیے پیغام چھوڑا. پھر آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف دنیا کی تعلیم کو ترجیح نہیں دی بلکہ دین کے علم کو ترجیح دی. اور پھر اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنایا سورہ الانعام کا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نرم مزاجی سے گفتگو کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا کیونکہ وہ وقت کے بادشاہ کی حمایت کر رہے تھے اور یہاں پر تنہا ابراہیم علیہ السلام تھے. وقت کا بادشاہ نمرود تھا اور والدین کہتے تھے بیٹا خاموش رہو, ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. آپ نے مخالفت کی کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے, آپ نے تو توحید کا پیغام پہنچانا تھا. مخالفت کی, اختلاف کیا, اپنے قبیلے سے بھی اختلاف کیا, وقت کے بادشاہ سے بھی اختلاف کیا, مگر اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب والدین سامنے آتے, جب ان کے سامنے بیٹھتے تو اختلاف ہونے کے باوجود ادب کا دامن انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. جب بھی اپنے والدین سے مخاطب ہوتے تو بڑی شفقت سے, بڑی محبت سے اور بڑی نرمی کے ساتھ اپنے والدین سے مخاطب ہوا کرتے تھے. تو اگر آج کا نوجوان اس سے والدین سے, ماں سے یا باپ سے کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اس کا جارحانہ انداز دیکھنے والا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے والدین نہیں بلکہ میں ان کا والدین.
پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے صرف دنیا نہیں خالی کمائی، سارے کام کیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین اسلام کی دعوت بھی دے۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آخری پہلو وہ یہ کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو اللہ رب العزت نے اتنا سراہا کہ سورہ زاریات کی آیت 24 میں اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اگر کوئی دشمن اور کافر بھی آتا تو اس کی بھی مہمان نوازی ایسے کرتے جیسے کوئی مسلمان یا کوئی اپنا آ جاتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ کردار ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور خدا کی عزت کی قسم اگر ہم اپنا لیں سب تو ہمارا گھر بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے، اور ہمارا معاشرہ بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے فیض لے کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔